بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز بھائیوں، بہنوں، برادران اسلام، برادران وطن، ہم سب کے ذمے دو کام ہیں۔ ایک اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرے اللہ کی پیدا کردہ جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خدمت کرنا۔ تو گویا عبادت اور خدمت یہ دو بنیادی کام ہیں۔ پوری عالم انسانیت کو ان دونوں چیزوں کی طرف بھرپور توجہ دینا چاہیے۔ اگر لوگ ان دونوں کاموں میں مشغول ہو جائیں تو موجودہ دنیا میں جتنی بھی پریشان کن حالات ہیں اور رنجشیں ہیں، دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، ان سب کے خاتمے میں اس سے مدد مل سکتی ہے۔ اللہ کی عبادت کی وجہ سے دل میں خوف پیدا ہوگا تو پھر خراب کام نہیں کریں گے، اور مخلوق کی خدمت کی وجہ سے مخلوقات سے، انسانوں سے اچھے تعلقات قائم ہوں گے تو ایک دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے ایک پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور یہ جو موجودہ نفرت والا ماحول ہے، بدظنی والا ماحول ہے، اور ایک دوسرے کو تکلیف دینے والا جو ماحول ہے، اس کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ اس لیے ہمارا پیغام یہی ہے پوری عالم انسانیت سے کہ بس یہ دو کام کرو۔ اپنے پیدا کرنے والے کو مت بھولو، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العزت ان دونوں کاموں کو انجام دینے والوں کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس کے بہترین نتیجے، بہترین ثمرات مرتب فرمائے، اور ہمارے حالات کو درست کرے۔ اور جتنے یہ پریشان حال لوگ ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بس اس موقع پر، اسی مختصر سی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انسانی خدمت کا ایک بہت بڑا پروگرام شاہین نگر میں منعقد ہوا۔ عثمان نگر میں تقریباً 350 یا 400 مکانات زیر آب ہیں، جہاں کئی ایک گھر تباہ و تاراج ہوئے۔ رات وہاں پہنچ کر مشاہدہ کرنے کے بعد ہمارے مسجد کے ائمہ کی ایک ٹیم ہے، آپس میں ہم نے یہ طے کیا کہ انسانی خدمات کی عنوان سے یہاں پر تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ یہ بات چلائی گئی مساجد میں، تو اس کی وجہ سے تقریباً 16 لاکھ کی مالیت کا ساز و سامان یہاں 220 افراد، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یہاں حاضر تھی، جن کی خدمت میں ایک کٹ جو ہے کچن کی جو ضروریات سامان سے لبریز ہے، اس کے تعاون کے لیے ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے ان کی خدمت میں یہ ضروریات کی ایک کٹ پیش کی۔ اور اس کے علاوہ بھٹکل سے تقریباً 5000 کپڑے جو مولانا عبدالقوی صاحب مکتھل کے اور مفتی جاوید صاحب کے ذریعے سے حاصل ہوئے، جو آج 220 افراد کے درمیان میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔
اور اسی طرح ہم لوگوں نے دیکھا بعض جگہ راشن پر راشن دیا جا رہا ہے، کھانے پر کھانے دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ضروریات کی تکمیل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس لیے ہمارے ساتھیوں نے جو متحدہ مساجد کی کمیٹیاں اس بات پر متفق ہوئیں کہ ہر ایک کو 5000 کا ایک کیسہ زر پیش کیا جائے۔ الحمدللہ آج 5000 کیسہ زر 220 افراد کے درمیان تقریباً 12 لاکھ کی رقم تقسیم کی جا رہی ہے۔ اب یہ پیغام ہم مساجد کے کمیٹیوں سے خصوصی طور پر یہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہر مسجد سے یہ کام اگر شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں کوئی غریب اور فقیر نظر نہیں آئے گا، ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ہم تعاون کے سلسلے میں جو ہے حضرت جناب زاہد صاحب کا بھی ہم بہت اس میں شکر گزار ہیں، جنہوں نے 5 لاکھ جو ہے رقم ان حضرات کی خدمت میں جو ہے پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو ایسے اللہ کے بہت سے بندے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے انسانوں کی خدمت کے لیے، نہ یہ کہ اپنا ہی خود سب کچھ دیکھ لیا جائے۔ جب آدمی دوسروں کی خدمت کے لیے کچھ حصہ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے لٹا دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم زمین والوں پر لٹاؤ گے، عرش والا تم پر لٹائے گا، لیکن عرش والا جو لٹاتا ہے وہ اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہے۔ آج بہت سے لوگ بیماریوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں لیکن صدقہ اور خیرات نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں کہا گیا انما الصدقۃ تطفئ البلیات کما یطفئ الماء النار، صدقہ دیا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ایسے ہی جیسے بھڑکتی ہوئی آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک پروگرام ہے، ایک سروے ایسا کیا جا رہا ہے کہ جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں اور ان کے گھروں کا جزوی نقصان ہوا ہے، تو ان گھروں کی مرمت کے لیے ایک ٹیم جو ہے ہم مقرر کر کے گھر گھر جائے، وہ مرمتی کام جو ہے کرے، اور جن کے گھروں میں بستریں موجود نہیں ہیں، پلنگ موجود نہیں ہے، وہاں پر بستروں اور پلنگوں کا بھی جو ہے انتظام ہو جائے۔ اور جس محلے میں 5-5 4-4 مسجدیں زیر آب آ کر سب تباہ ہو گئی ہیں، ان مسجدوں کی جو ہے پوری طرح تعمیر اور اس کی مرمت کے سلسلے میں بھی ہم نے جو ہے یہ عزم کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو یہ عزائم ہمارے پورے ہوں گے اور امت مسلمہ کا ہمارے ساتھ تعاون رہے گا تو سارے کام اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔